ہاں غیر مسلم جو اعتراضات کرتے ہیں ان کو دو جواب دو. ایک تو یہ کہ بھائی تم اللہ کو مانو گے تو باقی چیزیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی, جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو پھر کیا تمہیں سمجھائیں ہم. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی بھی مانے گا, جب تم اللہ ہی کو نہیں مان رہے پھر تمہیں کیا سمجھائیں ہم. باقی یہ جانوروں پہ ظلم نہیں ہے, اس لیے ظلم نہیں ہے کہ اگر یہ جانور نہ کٹتے تو پھر اتنے پیدا بھی نہ ہوتے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ فارمی مرغیوں پہ روزانہ ظلم ہوتا ہے, روزانہ لاکھوں کٹتی ہیں. او بھائی اگر یہ نہ کٹتی تو ان کی بریڈنگ ہوتی اتنی پیدا ہوتی. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے فارمی مرغی کے کٹنے پر تو سب سے پہلا پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟ فارمی مرغی تو کٹنے کے ظلم سے بچ جائے گی, لیکن فارمی مرغی کو لوگ کھلانا پلانا چھوڑ دیں گے. مرغی والے سب سے پہلے بولیں گے تجھے کس بیس پہ کھلاؤں میں, جب تو میرے کسی کام کی ہے نہیں, میں تجھے کاٹ کے نہ کھا سکتا ہوں نہ کھلا سکتا ہوں, تو وہ دانا پانی بند کرے گا. وہ بولے گا اس مہنگائی کے دور میں 2 بچے ہی اچھے, تو 8 مرغیاں کیسے اچھی ہو گئیں جو کسی کام کی نہیں ہے. وہ کھلائے گا نہیں اس کو, اس سے وہ بھوکی مریں گی. جن علاقوں میں جانوروں کے ذبح کرنے پر پابندی ہے, آپ انڈیا میں جا کے دیکھو, یوٹیوب پہ دیکھو کیسے تڑپ تڑپ کے گائے مر رہی ہیں بھوک پیاس سے. کوئی رکھنے کے لیے ماں تو کہہ دیا انہوں نے گائے کو, ماں والے حقوق نہیں دیے. آپ انڈیا ہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو ذرا کیسے بڈھی جانور, بڈھی گائے سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں, بیماریوں میں مر رہی ہیں, تڑپ تڑپ کے مرتی ہیں, کیونکہ انسان کے لیے اس جانور کو کھلانا آسان نہیں ہے. اور ان کو جنگلوں میں بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ, یہ جنگلی جانور نہیں ہے. جنگلوں میں چھوڑو گے تو کوئی اور کھا جائے گا ان کو, اور وہ درندہ کھائے گا تکلیف دے کے. اس سے بہتر تھا آپ ذبح کر کے آرام سے کھا جاتے اس کو. تو اگر ان جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیا جائے تو یہ بھوکے مریں گے, انسان ان پہ انویسٹ نہیں کرے گا. اور انڈیا میں مرتے ہیں, آپ انہی کے چینلوں پہ جا کے دیکھو, بوڑھی بوڑھی گائے ہو جاتی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جس سوسائٹی میں آج کل جو لبرل سیکولر کی سوسائٹی, بوڑھی ماں کو لوگ نہیں پوچھ رہے, جو سچی مچی کی ماں ہے, تو گائے جو آپ نے بنائی ہے اپنی ماں جس کو, اس کو کون پوچھے گا؟ وہاں جا کے جانوروں کے حالات تو دیکھو. پھر اس بڑھاپے میں اگر آپ کا مرنے سے پہلے کاٹ دو تو اب کیا وہ کسی کے کام کی نہیں ہے, اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہوتا. تو ان جانوروں کو جو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے یہ اسی لیے کہ یہ اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں. اگر کٹنا بند ہو جائیں تو یہ پروٹوکول ملنا بھی بند ہو جائے گا, تو نہ انسانوں کے کام آئیں گے نہ اپنے کام آئیں گے. یہ سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور پھر اس کائنات میں اصل مقصود انسان ہے, جانور نہیں. اگر جانور بھی مقصود ہوتا تو میکڈونلڈ والوں سے ہم پوچھتے ہیں آپ کروڑوں مرغیاں کیوں کاٹ دیتے ہو, ان سے زندگی کا حق کیوں چھینتے ہو. ہم ایتھیسٹ سے پوچھتے ہیں, ملحدوں سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کھاتے ہو گوشت تم, جتنا تمہیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی انہیں. پھر گوشت کو بین الاقوامی سطح پہ پابندی ہونی چاہیے. جب وہ نہیں ہے, پوری دنیا میں جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھایا جاتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, تو اگر خدا کے حکم پہ کاٹ دیا تو یہ کیسے ظلم ہو گیا میرے بھائی. اور وہ کاٹ کے بھی پھینکا نہیں جا رہا, کھایا بھی جا رہا ہے اور غریبوں کو کھلایا بھی جا رہا ہے. اور جو غریبوں کو اس سے کمانے کے جو سورس آف انکم, جو کمانے کے ذرائع بنتے ہیں, وہ تو بے تحاش ہیں. کتنا چارہ بکتا ہے, کتنا چارہ بکتا ہے. کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے, چارے کے بزنس کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر کتنے ہمارے ملک میں تو ویسے ہی بے روزگاری, اگر قربانی پہ پابندی لگا دیں تو لاکھوں لوگ اور زیادہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو جانور پہلے ہے یا انسان پہلے ہے؟ انسان پہلے ہے. کتنے لوگ جانوروں کو پالتے ہیں, اس میں جانوروں پر بھی احسان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کتنے لوگوں کو رزق ملتا ہے. یہ سوراب گوٹ کی جو منڈی لگتی ہے کراچی میں, لوگ کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی, مجھے تو لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے. یہ ختم ہی نہیں ہوتی, آپ چلتے چلے جاؤ. تو کیا یہاں صرف جانور کھڑے ہوئے ہیں یا انسان بھی ہیں؟ یہ جانور جب خرید کے لوگ گھر لے کے جائیں گے تو آپ کا پیٹ بھی بھرے گا, گوشت کھانے کو ملے گا. جن غریبوں کو آپ ڈیوائڈ کرو گے ان کا پیٹ بھی بھرے گا. اور جنہوں نے جانور پال کے بیچا ہے وہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے 100 افراد کا پورے سال پیٹ بھرنے کے قابل بنتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہو بات کو. اور صرف مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوتا, غیر مسلموں کو دبا کے فائدہ ہوتا ہے. حج کے موقع پہ جو بھیڑ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ آسٹریلیا سے. جتنا حاجی ذبح کرتا ہے فائدہ
بہت بڑا فائدہ اس سے آسٹریلیا اٹھاتا ہے, جو کس پہ خرچ کرتا ہے؟ اپنی پبلک پہ. تو پبلک مسلم تھوڑی ہے, وہ تو زیادہ تر غیر مسلم ہے. سمجھتا نہیں ہے بات کو. ایک وقت چونکہ پورا ہو گیا, بس ایک بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جو اللہ نے جنگلوں میں جانور رکھے ہیں نا, ان کی نسل کنٹرول کرنے کے لیے درندے پیدا کیے ہیں جنگلوں میں. میں تنزانیہ میں تھا, وہاں مجھے شکار کا بڑا شوق ہے, ہر جگہ ہی ہے, تنزانیہ میں تو بہت ہرن ہے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک فلاں موسم میں آپ آئیے گا, ہرن کا شکار الاؤ ہے, خوب کرو شکار. میں نے کہا کیوں بھائی, اس سے تو جنگل کی نسل ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں, ہوتا یہ کہ یہ ہرن کی نسل اتنی بڑھتی ہے کہ اس کو کھانے کے لیے اتنے شیر جنگل میں ہے نہیں, تو اس سے جو جنگل کی زندگی کے ختم ہو, کیونکہ گھاس ہی ساری ختم ہو جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے خود ایک نظام بنایا ہے. آسٹریلیا میں 10,000 اونٹ کو شوٹ کیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے. جب میرا سفر تھا 2019 میں آسٹریلیا گیا, پہلا سفر تھا جب میرا آسٹریلیا کا, تو اطلاع ملی کہ 10,000 اونٹ جنگلوں میں شوٹ کیے ہیں. کیوں؟ وہ جنگلوں کے درخت کو اور پانی کو پی پی کے ختم کر رہے تھے. یہ اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھتی ہے نا ان کی, کہ اگر ان کو ذبح کرنے کا حکم نہ ہوتا تو یہ جنگلوں کے جنگل کھا جاتے. ان کا پیٹ بھرنا آسان نہیں ہے. میں جب گائے لے کر آیا نا, میرے بچوں نے اتنے سے برتن میں گھاس رکھ دی. میں نے کہا بیٹا اس کا پیٹ, یہ ٹوٹل پیٹ ہے پورا, یہاں سے لے کے یہاں تک, انسانوں والا پیٹ ان کو. اتنے ہمارے تو اتنے سے میدے ہوتے ہیں, 2 پراٹھے کھا لیں گے زیادہ زیادہ, اس دن بیان ڈبل ہو جائے گا. ان کا 1-2 پراٹھا نہیں ہوتا, یہ اتنے بڑے بڑے تھوبڑے کھا جاتے ہیں یہ لوگ, اتنا بڑا پیٹ ہے. تو ان کا پیٹ انسان بھرتا ہے. تو اگر یہ بڑھتے ہی رہیں گے, تمہارا باپ بڑھے گا, استغفر اللہ, تمہارا یعنی تم کیسے بھرو گے ان کا پیٹ؟ غصے میں آ جاتا ہوں, پھر میں باپ پہ آ جاتا ہوں. کوئی ہندو کہا کرے نا کہ قربانی تم لوگ ظلم کرتے ہو, بولے تیرا باپ بھرے گا اس کا پیٹ, کون بھرے گا ان کا پیٹ؟ اس کو تو ان کے پر احسان یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ. اگر کھانے کے لیے نہیں ہے تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا انسان ان کا. ماں سمجھا کے کتنی خدمت کر لو گے آپ؟ اگلے کو پتا تو ہے نا کہ یار اتنا تو اپنی سگی ماں پہ ہی خرچ نہیں کر رہا ہوتا. روزانہ آپ کم سے کم, آج 2024 کا کون سی تاریخ ہے؟ آج 14 جون ہے نا. آج کی تاریخ میں ایک درمیانے درجے کا بچڑا کم سے کم 500 روپے کھا رہا ہے. اگر یہ کٹنے کے لیے نہ ہو نا, ذبح نہ ہو, تو پھر یہ پورا آپ کو کھا کے ختم کر لے گا, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, جائیدادیں بک جائیں گی. سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ابراہیم کی سنت بھی زندہ ہو گئی, اور گوشت بھی تازہ تازہ مل گیا, اور انسانیت کی خدمت بھی ہو گئی, کروڑوں انسانوں کو روزگار بھی مل گیا, اور سب